السلام علیکم، میں نڈالی مبین مظہر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر، بلکہ آپ کی خدمت میں کیا حاضر، میں خود اتنی پریشان ہوں کہ کافی دن ہو گئے میرا دل نہیں لگ رہا تھا، کافی پریشان تھی، بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ، تہجد کی نماز کی دعاؤں کے ساتھ اربعین جانے کی تیاریوں میں ہم لوگ، لیکن ابھی تک کوئی سلسلہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ میں نے جب بھی کربلا جانا ہوتا ہے تو میرے جانے میں تو اچھا خاصا ایشو آیا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کوئی پنگا کھڑا ہوا ہی رہتا ہے۔ تو میں نے تہجد کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز والی سکینہ کو 12 امام 14 معصومین کو پیش کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، باقی اپنے وظائف چھوڑ دیے کیونکہ بیویاں پاک دامن جانا ہے تو رستے میں چلنا بھی ہے، تو رستے میں عبادت کرتے ہوئے چلیں گے۔ ساتھ میں نے اپنا مولا علی اصغر کا انشاء دکھاؤ، ساتھ میں نے اپنا مولا علی اصغر کا جھولا پکڑا، جیسے کہ میری عقیدت ہے کہ میں مولا علی اصغر کا جھولا بڑے پیار سے، بڑے احترام سے، بڑی محبت سے، بڑے چاؤ سے چاندی کا بنواتی ہوں اور پھر مولا حسین کے حرم میں جا کے وہاں ہدیہ کرتی ہوں۔ لیکن واللہ علم کیا ہی میرے مولا کا، کیا میری آزمائش ہے، کیا چکر ہے کہ ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں، آخری ٹائم تک ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ ہم جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ تو میں اتنا تڑپ جاتی ہوں، امی اتنا تڑپ جاتی ہیں۔ اس دفعہ ہمارا بچوں کو بھی ساتھ لے جانے کا پلان ہے، انشا کو بھی ساتھ جانا ہے، علیزہ کو بھی ساتھ جانا ہے۔ اور پچھلی دفعہ تو ریبا، علیشہ، شیزہ، عبداللہ یہ سارے گئے تھے، چاروں بچوں کو آپ نے اربعین کی میشی پہ دیکھا ہے۔ اس دفعہ انشا اور علیزہ کو بھی ساتھ لے کے جانے کا پلان تھا، بھائی نے جانا تھا، امی نے جانا تھا، تو پھر ہمیں وہی سینیریو دوبارہ دیکھنے کو پڑا۔ میں تو ڈر گئی، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، میں کہا بھاگو بی بی کے پاس، بی بی سے جا کے کو بھائیوں کو کہہ کے ہمیں بلوا لے، اور ہم پھر اپنے گھر سے ایک دفعہ پیدل چل رہے ہیں۔ اور کچھ بھی نہیں ہم نے اس دفعہ پکڑا سوائے مولا علی اصغر کے جھولے کے، نہ پانی پکڑا ہے، نہ کچھ کھانے کے لیے پکڑا ہے، صرف واپسی کا کرایہ پکڑا ہے اور چل پڑے ہیں۔ آپ یقین کرو ہمیں یہاں سے جانے کے لیے تقریباً 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس دفعہ جعفر ساتھ نہیں ہے تو شاید ہم جلدی بھی پہنچ جائیں، لیکن میں رفتار اپنی یہی رکھوں گی تاکہ ہم تھکے نہیں۔ اس دفعہ عمران بھائی بھی بڑا خوش ہے کیونکہ زواری میں جانے کے لیے اس کا نام بھی بولا ہے، بڑا خوش ہے کہ میں بھی جاؤں گا، کیونکہ اس دفعہ ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم جائیں گے بائی روڈ۔ تو عمران بھائی آپ بتانا چاہو گے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ عادت سے نواز دی ہے کہ ہم اربعین پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی کشمکش کے ذریعے ہم پیدل بی بی کے در پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے ہو سکتا ہے آپ کو عمران بھائی کی آواز نہ آئی ہو تو اس کے تاثرات میں آپ کو بتا دیتی، کیونکہ مجھے خوشی میں یا ٹینشن میں مائک پکڑنا بھی یاد نہیں رہا، بس نکلنے کی ہم نے کیا کہ بس نکل جائیں۔ تو سوری اس کے لیے اگر آواز میں تھوڑا سا پرابلم آ جائے، کیونکہ مجھے مائک پکڑنا واقعی یاد نہیں رہا، اس وقت بالکل خالی ہاتھ ہوں، نہتے ہاتھ ہوں اور مولا کے در پہ جا رہے ہیں۔ اور اب یقین کرو کہ اس قدر ٹینشن تھی کہ مجھے کچھ بھی پکڑنا یاد نہیں رہا سوائے مولا علی اصغر کے جھولے کے، ہم بس چل پڑے ہیں۔ ورنہ لاسٹ ٹائم جب میں نکلی تھی میں نے چڑیوں کے لیے باجرہ پکڑ لیا تھا، میں رستے میں باجرہ گراتی ہوئی جا رہی تھی، پر میں اس وقت اتنی، اس دفعہ لاسٹ ٹائم ہم نے بہت کچھ پکڑا تھا، لاسٹ ٹائم میں دیکھا انشا کہہ رہی ہے لاسٹ ٹائم ہم نے بہت کچھ پکڑا تھا، اور لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا ہی فیل ہو رہا تھا، پتہ نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے، جائیں گے نہیں جائیں گے، لیکن عین مومنٹ پہ ہم چلے گئے تھے۔ یعنی کہ 5 دن کی مشی تو پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں 2.5 دن کی مشی نصیب ہو گئی تھی، ویزا لگ گیا تھا ہمارا، اور جب لگا تو ہم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ تب بھی اگر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی چلوں کہ جب میں یہاں سے مشی کر کے گئی مجھے یقین تھا کہ ہمارا ویزا لگ جائے گا، اور میرے بہنوئی نے بھی کہا کہ پنڈی پہنچ جا، بس آج کل میں ویزا آنے والا ہے۔ ہم پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد انتظار کرنے لگے، 1 دن 2 دن 5 دن، اب آخری دن رہ گیا تھا ہمارا، اگر ویزا لگتا تو ٹھیک، نہ لگتا تو ہمارا دل بس، ہم نے تو شاید مر ہی جانا تھا۔ اس رات ہم سب روئے، پوری پیکنگ تیار، بیگ تیار، ہر چیز تیار، ویٹ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ جسٹ کانوں میں آواز آتی کہ ہم جا رہے ہیں، اور ہمیں آواز نہیں آئی۔ ہم نے کیا کیا، اسی رات مصلے بچھائے، رو رو کے دعائیں مانگی، اور تنگ آ کے جب میری آخری جو میری دعا تھی وہ یہ تھی، اے میری یتیمہ بالی سکینہ، آ میرے دل کے
حال کو بہتر جانتی ہوں. اب شام میں تنہا اور میرے پاس یہاں پر سوائے آپ کے اللہ کے بعد آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے. واحد ایک آپ وہ ہستی ہو جو بابا حسین کو اور چچا عباس کو منا سکتی ہو. اور اگر آج میں سوئی اور صبح میرے کانوں میں آواز نہ آئی کہ کربلا جا رہی تو بی بی آپ کو قسم ہے بابا کی میری آنکھیں ہی نہ کھولنا, مجھے موت دے دینا. اور یہ کہہ کے میں نے بی بی سے کہا میں یہ بات کر کے آپ کے پاس آپ کے قدموں میں سونے جا رہی ہوں. میری آنکھیں کھلے تب جب میرے کانوں میں یہ آواز آ جائے ویزا لگ گیا اور کربلا جا رہے ہو. اور وہیں پہ میں روتی روتی ہم سو گئے. میں مصلے پہ ہی سو گئی کیونکہ مجھے جب نیند نہیں آتی تو میری کوشش رہتی ہے کہ میں بی بی سکینہ کے قدموں میں سو جاؤں. اور باقاعدہ طور پہ میں اس چیز کو امیجن کرتی ہوں. ہوا کچھ یوں کہ صبح تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا یا 10 بجے کا شاید ٹائم تھا, 10:30 کا ٹائم تھا. میرے کانوں میں آواز آئی خالہ اٹھو ویزا لگ گیا. اور میں دھڑم کر کے اٹھی, چڑک کر کے اٹھی. میں نے اپنی بھانجی سے علیشہ سے پوچھا صحیح کہہ رہی ہو؟ کہتی ہاں. مجھے یقین ہی نہیں آیا نا. میں کہا نہیں میں نہیں مانتی کہ ویزا لگ گیا. آج آخری دن تھا. اس نے فوراً بابا کو فون کیا کہ خالہ کے واٹس ایپ پہ ویزے کی نا تصویریں بھیجو. ہمیں تصویروں پہ ویزا لگا تھا. پاسپورٹ ابھی ہمیں ایئرپورٹ پہ ملنے تھے 1 دن کے بعد. تو انہوں نے میرے بہنوئی نے کہ جو ہمارا سالار تھا اس نے بہنوئی کے واٹس ایپ پہ تصویریں سینڈ کی تھی کہ ویزے لگ گیا, ٹینشن نہ آپ لو. اب آپ پرسوں کی شام کی فلائٹ سے فجر کی فلائٹ سے آپ نکل جاؤ گے. اگر اسی دن ہم نکل جاتے, فلائٹ تھی نہیں کوئی, تو ہم 5 دن کی مشن پوری کرتے. لیکن 1 دن کا سپیس آنے کے بعد, 1 دن اور 1 رات کا سپیس آنے کے بعد اگلے دن ہم وہاں پہنچے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم پہنچ گئے. بہت مشکل سے پہنچے تھے. اور اس دفعہ بھی وہی صورتحال مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو بھیا میں بھاگی ہوں کہ بی بی رقیہ بچا لو, غازی عباس سے کہو بھائی سے بولو کہ ہمیں بلا لے. تو ابھی تو جعفر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے جعفر گھر میں ہے, ٹھیک ہے. اور علیزہ کو بھی شاید بخار تھا تو وہ بھی گھر میں ہے. اس وقت امی, عمران بھائی, میں یعنی کہ ندا اپی اور ہماری چھوٹی سی زوار. آج کے قافلے میں جو ہمارے گھر میں سب سے چھوٹا زوار ہے وہ انشا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ لاسٹ شاید آپ کو یاد ہو جعفر تھا تقریباً 3.25 سال کا. اب سال کے بعد وہ 4.25 سال کا ہو گیا. لیکن آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. رات کو بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا کہ میں جاؤں گا, تو لیکن افسوس کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں, اسے موشن لگے ہوئے ہیں, تو اس لیے اس کو ہم لے جا نہیں سکتے. میں یہاں پہ ویڈیو کو تھوڑی دیر روکوں گی. کافی آگے جانے کے بعد میں دوبارہ سے کنٹینیو کرتی ہوں. اتنی دیر میں رستے میں عبادت بھی کر لوں, بی بی رقیہ کو بھی یاد کر لوں, اور درود شریف کا بھی کوئی نہ کوئی ورد کر لوں, 1-2 نوخے پڑھ لوں. پھر کافی آگے جانے کے بعد دوبارہ لائیو آتی ہوں, اس کو ویڈیو کو ایڈٹ کروں گی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم کیا نام نہیں آتا بیبیوں کے پاس جا کے میں آپ کے ساتھ کنٹینیو ہو جاؤں گی. اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں لائیو کیوں نہیں آئی, تو بھائی موبائل ڈیٹا کروانا بھی مجھے یاد نہیں رہا. تو اس چیز کو اب میں تھوڑا سا آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے موبائل ڈیٹا کروانا یاد نہیں رہا. اور اگر میں کروا لیتی تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو لائیو مناظر دکھاتی, پر افسوس کہ ابھی موبائل ڈیٹا نہیں ہے میرے پاس, جس کی وجہ سے میں آپ کو لائیو نہیں دکھا سکی, ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ہم اسکیم موڑ پر پہنچ گئے ہیں. یہ صلاح الدین کا اسٹیشن ہے اسکیم موڑ کا. اگر ہم چاہیں, ٹھیک ہے, اوپر بہت ڈھیر سارے کبوتر ہیں جو کہ انشا آپ کو دکھانا چاہ رہی ہے. اوپر چھت بھری پڑی ہے کبوتروں سے, ٹھیک ہے جی. اب ابھی صلاح الدین اسٹیشن بھی بند ہے, لیکن ہم چاہیں تو ویٹ کر کے 5 منٹ میں بیبیاں پاک دامن پہنچ سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ سہولت اویلیبل ابھی نہیں ہے. اگر ہوتی بھی تو بھی آپ جانتے ہو کہ میرا ارادہ پیدل چلنے کا ہی تھا, اور مجھے چھوٹے چھوٹے قدم لے کر ایک بڑی منزل پر پہنچنا ہے. اور بڑی منزل لینے کے لیے مجھے میری آقا زادی کے حضور مولا علی علیہ السلام کی بیٹی کے حضور پیدل چلنا ہے. کیا ہی کبوتروں کا خوبصورت نظارہ, اوئے ہوئے ہوئے قدرت کے مناظر. میں کہتی ہوں بے زبان جانور مزہ دے دیتے ہیں ایک دفعہ. تو جنہیں تو پرندوں سے, بے زبان جانوروں سے پیار ہے, وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں, میرے جیسے لوگ. اور جنہیں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یار کبوتروں نے گاندھی وایا ہوا ہے. تو بھائی جتنا حق آپ کو دنیا میں جینے کا اتنا ان کو بھی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم پہنچ گئے ہیں اسکیم موڑ. اب یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے
اور کافی آگے جانے کے بعد دوبارہ میں آپ کو کنٹینیو کرتی ہوں کہ اب میں آپ کو چبورجی جا کے کنیکٹ کروں گی تاکہ موبائل کی بیٹری بھی بچی رہے. اوکے جی، ہمیں گھر سے نکلے پورا 1 گھنٹہ ہو گیا، بلکہ 5-10 منٹ اوپر ہی ہو گیا. 6 بج کے اور کچھ اوپر ٹائم ہے، 6:10 یا 15 منٹ ہوئے ہیں، اور ہم ابھی ہمارے گھر سے صرف سمن آباد پہنچے ہیں. مجھے لگا چبورجی پہنچ گئے ہیں، لیکن مجھے جب چبورجی کے 4 بورڈز نظر نہیں آئے تو میں نے بھائی سے پوچھا کون سی جگہ، تو کہتا ہے سمن آباد ہے. میں چپ کر گئی، میں کہا چلو ٹھیک ہے. اور ان بٹوین میں نوحہ پڑھ رہی تھی، حمد ثنا کر رہی تھی، اور اپنی بیوی کو پرسا دے رہی تھی. ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ کو چبورجی پہ جا کے دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں. لیں جناب، ہم پہنچ گئے ہیں چبورجی. 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں چبورجی میں. اور میری بیوی جانتی ہے مجھے چلنے کی عادت نہیں ہے. اوپر ٹرین جا رہی ہے اور بیوی پہ پہنچنا بہت ہی آسان ہے. چبورجی کے اسٹیشن سے بیٹھو اور 2 منٹ میں آپ اسٹیشن پہنچ جاؤ گے، اور وہاں سے 2 منٹ میں آپ پیدل چلو تو بھیا بیویاں پاک دامن. لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عشق کا سفر چل رہا ہے، مولا حسین کے پاس جانا ہے، قدم سے قدم ملانے ہیں، تو روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بیوی کی طرف جا رہے ہیں. 1 گھنٹہ 45 منٹ ہو گئے ہمیں اس جگہ پر پہنچنے میں، اور تقریباً آگے اتنا ہی سفر باقی ہے. اگر اسی رفتار سے ہم چلتے رہیں اور رکے نا تو 1 گھنٹہ 45 منٹ میں ہم بیویوں پہ بھی پہنچ جائیں گے. یعنی کہ ہمارے گھر سے تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا پیدل واک پہ یہ ڈسٹینس پڑتا ہے. اور مجھے تو بھائی 2 منٹ بھی چلنا موت نظر آتی ہے. میں تو چلتی ہی نہیں ہوں. میرے لیے اچھا خاصا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ سانس میرا پھول رہا ہے اور بریک ہو رہا ہے بات کرنے میں بھی. تو اب میں یہاں پر کرتی ہوں، دیتی ہوں بریک. جائلی میرا پہنچ گئے ہیں انارکلی اسٹیشن پر، اور یہاں پر آس پاس میں ہی پیچھے تھوڑا سا آگے ہے بابا موج دریا. اور کہا جاتا ہے، بلکہ مانا جاتا ہے کہ یہ بہت گرم دربار تھا. بہت سید تھے، یہاں سے دریا گزرتا تھا لاہور کے اندر سے. تو انہوں نے دریا کو حکم دیا تھا کہ لاہور سے باہر چلے جاؤ. تو میرا بھائی جب بھی آتا ہے تو ان کو لازمی سلام کرتا ہے. انہیں بہت مانتا ہے عمران بھائی میرا. وہ تقریباً سبھی درباروں پر بہت شوق سے، میرا نہیں خیال کہ لاہور کا، قصور کا، پتہ نہیں کون کون سے دربار ہیں جو اس کو پتہ ہے، ہر دربار پہ ہی جاتا ہے. اور جب بھی یہاں پہ آتا ہے تو سلام لازمی کرتا ہے. تو ان کی ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے پانی سے کہا تھا کہ لاہور سے باہر چلا جا. تو اب جو دریائے راوی لاہور سے باہر ہے، جو لاہور کو ویلکم کرتا ہے، پہلے لاہور کے اندر تھا. ان کی دعا سے دریا باہر چلا گیا. ٹھیک ہے جی، اب میں یہاں پہ ویڈیو کو پھر کرتی ہوں اسٹاپ. اب کبوتروں کے پاس جا کے، جی پی او کے پاس، جو کہ یہاں سے تقریباً ہم 15 منٹ تک پہنچ جائیں گے. 5 منٹ میں عمران بھائی کہہ رہا ہے پہنچ جائیں گے. مجھے نہیں لگتا 5 منٹ میں پہنچیں گے، لیکن وہ کہہ رہا پہنچ جائیں گے تو پہنچ جائیں گے. دین دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ آگے جا کے نا جی پی او آ گیا، یہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ آگے جا کے آئیں گے ڈھیر سارے کبوتر. تو مجھے باجرہ لانا تو یاد نہیں رہا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس کی ویڈیو بنا لوں. آپ کو اتنا لمبا بھی اس لیے دکھا رہی ہوں کہ ہم نے اتنا سفر طے کر دیا. یہ جی پی او اور یہ لاہور کا ڈاک خانہ. مجھے تو پتہ نہیں، پر عمران بھائی بتا رہا ڈاک خانہ ہے، تو پھر اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لڑکوں کا، مردوں کو آوارہ ہوتے ہیں، انہیں باہر سارا پتہ ہوتا ہے. تو انہیں پتہ رہتا ہے کون سی جگہ. وہ سامنے دیکھو، آپ کو شاید کبوتر اڑتے ہوئے نظر آئے. میں تھوڑا سا زوم کرتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ اڑے ہیں. ابھی ہم کبوتروں کے پاس پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے جناب، ہم یہاں پوسٹ آفس اور جی پی او کے سامنے یہ ڈھیر سارے کبوتر آ گئے ہیں، اور میں بھی ان کبوتروں کے بیچ میں سے گزروں گی تاکہ یہ اڑے، پھر مزہ آئے گا. ہاں، یہ دیکھیں جناب، یہ دیکھیں، اسے کہتے ہیں طبیعت کا خوش کر دینا. یہ دیکھیں، اڑ جاؤ اڑ جاؤ اڑ جاؤ اڑ جاؤ. انشاءاللہ آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے. یہ دیکھو جناب، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا ہی خوبصورت منظر. دیکھو ذرا،
اور مجھے تو یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. ہم نے جان کے ان کو اڑایا ہے. ابھی یہ خود ہی نیچے کھانے کے لیے آ جائیں گے. یہاں ساروں نے نیچے تو باجرہ ڈالا ہوتا ہے اور لاسٹ ٹائم میں نے بھی یہاں پہ تقریباً 2 کلو کے قریب ان کا باجرہ ڈالا تھا. یہ کھائیں گے انشاءاللہ. یہ سارا بھرا ہوا یہ کھاتے ہیں. یہ دیکھیں ہر کوئی یہاں پہ جتنے بھی آس پاس میں دکاندار ہے نا یہ ان سب کبوتروں کو نا کھلاتے ہیں. یہ دیکھیں بہت ماشاءاللہ خوبصورت منظر تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. تو میں تو ان چیزوں سے بہت اٹریکٹ ہوتی ہوں. جب کربلا بھی گئی تھی تب میں نے اگر کوئی بلی نظر آئی میں نے اس کی ویڈیو بنائی, بکرا نظر آیا میں نے اس کی ویڈیو بنائی. ایون کہ وہاں پہ چلنے پھرنے والے میں نے کتوں کی بھی ویڈیو بنائی. اور میرے سالار اور قافلہ سالار جتنے بھی لوگ تھے ممبرس وہ سب کہہ رہے تھے مبین کیا کرتی ہو. میں کہ بھائی جتنا حق ہمیں ہے نا اتنا حق ان کو بھی ہے. ٹھیک ہے اب ہوا چلنا شروع ہوئی ہے یہاں پر آ کر. قسم سے پیچھے سے پورے راستے پہ ہوا نہیں لگ رہی تھی. اب میرے خیال سے ہم آدھے پونے گھنٹے میں بیبیوں کے پاس پہنچنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے جا کے صرف ایک اور امام بارگاہ آئے گا. نہیں ایک نہیں 2 امام بارگاہ آئیں گے. ایک آئے گا قلعہ گجر سنگھ اور ان کا وہ بھائی کہہ رہا ہے اس طرف نہیں جانا. لیکن یہاں پہ یہ جو امام بارگاہ اس کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی. یہ بھی بہت قدیمی امام بارگاہ ہے. پہلے محرم سے لے کے 9 محرم تک پورا عشرہ کرواتے ہیں اور صبح سے لے کر 8 بجے تک 9 بجے تک مجالس ہوتی ہیں اور اچھے عالم دین آ کے مجالس کرتے ہیں اور شبیہ زلجنہ نکلتا ہے. یہاں پر ہی مولا حسین علیہ السلام کی زری کا شبی نکالی جاتی ہے. اس کے بعد آگے کا ایبٹ روڈ پہ امام بارگاہ گلشن زہرا جہاں پر تسبیح کی زیارت کروائی جاتی ہے, جہاں پہ ہر سال ہی تقریباً تسبیح میں مولا حسین کا خون نمودار ہوتا ہے. خاک شفا کی وہ تسبیح ہے. تو بھیا اگر میں اس طرف سے گئی تو آپ کو دکھاؤں گی. ٹھیک ہو گیا. لے جناب ہم پہنچ گئے لکشمی. اور یہ یہاں کا نظارہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پھر آپ رات میں آئیں اور آپ کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا فوڈ کھانے کو ملے گا. یہ نہیں کہ کسی ایک شاپ پر, یہاں پہ سبھی شاپ پر اندر اور باہر انر آؤٹر آپ کو بیٹھ کر کھانے کی سہولت اویلیبل ہے. فیملی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ. اور یہ دونوں سائڈ پر کچھ اسی طرح کا آپ کو نظارہ ملتا ہے. ابھی یہ صبح کا ٹائم ہے اس لیے یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی سڑکیں بھی خالی نظر آ رہی ہیں اور گند بھی نظر آ رہا ہے. اور یہ دیکھیں میرا کبوتر یہاں پر جیجیاں کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم ایبٹ روڈ والی سائڈ پر جا رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں وہ امام بارگاہ ملے گا جہاں پر 10 محرم کو تسبیح پہ خون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لے جناب یہ وہ جہاں پہ یہ ریڈ کلر کی چھتری نہیں لگی ہوئی یہ آ گیا ہے وہ ایبٹ روڈ کا امام بارگاہ گلشن زہرا. اس چھتری کے اندر جا کے وہ امام بارگاہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے سامنے اگر آپ آنا چاہو تو ہوٹل مارکو پولو کے سامنے یہ امام بارگاہ ہے ایبٹ روڈ پہ. ابھی ہم نے اندر جانا نہیں ہے. مسلسل 3 گھنٹے ہو گئے ہمیں چلتے ہوئے, ہم نے اسٹے نہیں کیا. تو آپ یقین کرو اب آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری آواز بھی تھوڑی ڈم ہو گئی ہے اور چلنے کی رفتار بھی ڈم ہو گئی ہے. طبیعت میری خراب ہونا شروع ہو گئی ہے, پین زیادہ شروع ہو گیا ہے. تو اب چلا نہیں جا رہا. راستہ بس یہاں سے تقریباً جس اسپیڈ پہ ہم چل رہے تھے اسی اسپیڈ پہ چلتے تو 10 منٹ کا راستہ ہے, لیکن اب میرے سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے. جعفر کی طرح اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی ہوں. یہ ہے وہ امام بارگاہ اور یہ اندر جانے کا ان کا راستہ ہے. چلے آئے. میں پہلے آپ کو میں نے آپ کی ان کے سامنے اجازت لی ہے کہ کیا میں اندر جا کے امام بارگاہ دکھا سکتی ہوں. سامنے امام بارگاہ, یہاں پہ عشرہ ہوتا ہے اور ہر 10 محرم پر یہاں پہ کربلا کی خاک شفا کی تسبیح پر مولا حسین کا خون نمودار ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں درخت کی یہ جڑیں آپ کو بتائیں گی کہ کتنا قدیمی امام بارگاہ ہے. اور اب یقین کرو مجھے ایسے درختوں سے خوف بڑا آتا ہے. یہ دیکھیں کتنی اس کی لمبی لمبی جڑیں ہیں. نو 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 یہ دیکھیں کتنی لمبی جڑیں ہیں. ٹھیک ہے اتنی لمبی جڑیں ہیں. یہ امام بارگاہ. السلام علیکم. میرے مولا آپ نے بلایا ہے مجھے. تھینک یو مولا کہ اس امام بارگاہ میں آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر بلایا. اچھا گیا جی جناب کھل گیا. السلام علیکم مولا. اللہ جی یہ ہے وہ امام بارگاہ اور یہ ہے وہ ممبر جہاں پر
عالم دین یا مولانا صاحب ہمارے بڑے بڑے عالم پڑھتے ہیں. اور ابھی ادھر لائٹیں آف ہے لیکن میں آپ کو دکھاؤں کتنا پیارا انہوں نے لکھا ہے. یہ جناب فاطمہ تو زہرا یا مولا حسین, بہت ہی خوبصورت اور بڑے بڑے فینس کا انتظام ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو. اور یہاں پہ بہت ہی پیارے طریقے سے کربلا سے لائی ہوئی دیواروں کے زریوں کے پیپر کے کرٹن کے ساتھ مولا کے ناموں کے ساتھ زری کا لگا کے سیپریٹ کیا گیا, پورے امام بارگاہ کو سجایا گیا تھا. اور یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہوں, اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم. اور یہ رہا میرے مولا کی زری. واو مولا, یا مولا علی اصغر. یہ دیکھیں ہم بھی آپ کی شبی کا جھولا لے کر آئے ہیں, بیبیوں پہ جا رہے ہیں. التماس کرتے ہیں ابھی مولا یہاں پر آنے کی اجازت دی ہے, کربلا آنے کی بھی اجازت دے دو. یہ حرم انہوں نے بنایا ہوا ہے, مولا علی علیہ السلام کا یہ ہے اور شبیہ ہے ان کی, اور بہت ہی پیارا. اور اس کو بند کریں, ہم دوسری طرف آپ کو دکھاتے ہیں. ایک منٹ میں اپنے جھولے کو پکڑ لوں. اور یہاں پہ یہ انہوں نے کڑیاں بھی لگائی ہوئی ہیں, اگر آپ کڑیاں یہاں پر منت کی لینا چاہو تو آپ لے سکتے ہو. یہ انہوں نے آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا نا ایسے, یہ جو مائک کے اوپر وہ لگاتے ہیں کہ امام بارگاہ کا وہ بھی لگایا ہوا اسٹیکر. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کڑیاں لگائی ہوئی ہیں. یہ میرے مولا کا ممبر ہے, یہ ان کی دریا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ مومنوں کو اتنا دے جتنا سمندروں میں دریاؤں میں پانی ہے. اور یہ دیکھیں جناب, یہ آ گیا ہے حرم اور تاج رکھا گیا ہے یہاں پہ چاندی کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی پیارا. اور اس امام بارگاہ کا نام آپ کو پھر سے بتا دوں, یہ ایبٹ روڈ پہ گلشن زہرا کا امام بارگاہ ہے, جہاں پہ بہت ہی خوبصورت انداز میں میرے مولا کی علموں کو, مولا غازی باز کی علموں کو سجایا گیا ہے مختلف ناموں کے ساتھ. اور یہ میرے مولا علی کے حرم کی شبیہ ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی خوبصورت. اور یہ چھوٹا سا میرے مولا کا علم دیکھو نیچے زلجنا بنا ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا آپ کو زوم کر دیتی ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا. اور یہاں پہ میرا بھی چھوٹا سا چاندی کا جھولا جو میں نے کربلا میں مولا حسین کو چڑھانا ہے, ابھی ڈھکن بند ہے. مدینے کی آ رہی ہوں, اللہ مدینے بھی لے کے جائے. بیبیوں پہ جا کے آپ کو اس کو کھول کے دکھاؤں گی. ٹھیک ہے, اور یہ رہا امام بارگاہ کو. اب اس کو ہم بند کرتے ہیں, آپ کی ہو گئی ہے زیارت. اور عاشورہ پر آپ یقین کرو یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی, دور دور سے زائرین آتے ہیں اس امام بارگاہ میں. دروازہ بند کر دینا, دور دور سے آتے ہیں امام بارگاہ میں زائرین. اور اس یہاں پر تسبیح کا جو معجزہ ہوتا ہے باقاعدہ دکھایا جاتا ہے. اب یوٹیوب پہ اگر لکھو گے کہ خاک شفا کا ایبٹ روڈ لاہور میں جو تسبیح ہوتی ہے معجزہ, وہ آپ دیکھو گے. اب ہم یہاں سے مولا کو خداحافظ کہتے ہیں. اور مولا آپ کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ آپ نے بغیر عاشورہ کے عشرے کے مجھے یہاں پہ آنے کی اجازت دی, آپ سب کو دیکھنے کی اجازت دی. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کس کس کی دعائیں یہاں پہ قبول ہونی تھی, کس کس نے یہاں پہ سچے دل سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ مولا آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں, اس در پہ بلانا چاہتے ہیں. اگر آپ ویڈیو میں یہاں تک پہنچے ہو تو آپ اس وقت جہاں کہیں پہ بھی ہیں, میں یہاں پہ تھوڑا سا پانی پینا چاہوں گی, گلا میرا خشک ہو گیا ہے. بھائی کھولنا ذرا. امام بارگاہ بڑا اچھے سے جا کے ہم نے پانی پیا ہے اس امام بارگاہ کا. کوشش کیا کریں جب آپ کسی امام بارگاہ میں جاتے ہیں یا اس طرح اچانک سے بلاوا آ جائے تو اس امام بارگاہ سے یا تو تبرک آپ کو لازم ملتا ہے, یا پھر بالی سکینہ کو جس طرح پیاس لگی تھی جیسے ہمارا گلا خشک ہوا ہے, تو اس امام بارگاہ سے آپ لوگ پانی ضرور پیا کیجیے. بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام کی ہم پہ نگاہ ہے. اور میں یہاں پہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر مولا نے مجھے بن ارادے کے اس امام بارگاہ میں بلایا تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں. میرا بی پی لو ہو گیا ہے اور فیور ہائی ہو گیا ہے اور ہاتھوں میں سے سیک نکلنا شروع ہو گیا, اور مجھے شاید کپ کپی سی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ہم سپیڈ کافی سلو کر لیں گے. ابھی بیبیاں پاک دامن کے قریب جا کے ویڈیو کو آن کرتی تب میں نوحہ خانی بھی شروع کروں گی. تو یہ ہم نے آخری یہاں سے ٹرن لیا, یہ یہاں سے ہم بیبیاں پاک دامن والی اسٹیشن والی روڈ پر آ گئے ہیں. اس کے بعد بس ایک ہم یہاں سے قریب سی ٹرن لے لیں گے اور سیدھا آپ کو سامنے بی بی کے گنبد نظر آئیں گے. اب میرے سے نا سڑک کراس نہیں ہو رہی, میں سے تیز قدم اٹھائے نہیں جا رہے, ایک قدم بھی نہیں اٹھانے ہو رہا میرے سے. لیکن کیا ہے کہ بی بی کے اتنے پاس آ کے میں سٹے نہیں کر سکتی کیونکہ ہم گھر سے کنٹینیوسلی چل رہے ہیں. 5 بجے چلے تھے اور اس وقت 8:30 کا ٹائم ہو رہا ہے.
تو یہاں سے اگر آپ دیکھو تو وہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی پاک دامن جانے کا راستہ. ٹھیک ہے جی, یہ وہ راستہ ہے. اور یہاں سے آپ کو سامنے سے ہی گنبد نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یہ وہ نئی روڈ ہے جو حکومت نے بنائی ہے. وزیر اعلیٰ کیا نام تھا ان کا, محسن نقوی صاحب نے. بہت بہت ان کا تھینک یو کہ انہوں نے ہماری بیویوں کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا. زین العابدین کی اجازت سے بی بی نے ہجرت کی, اور جب بی بی نے ہجرت کی تو وہ ہجرت کرتے ہوئے سندھ کے رستے سے ہوتے ہوئے ملتان, اور ملتان سے لاہور آ کر یہاں پر آ کے بی بی نے سٹے کیا تھا. اس کو جب پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ پردہ دار عورتیں آئی ہیں جو کہ ہمارے ملک کی نہیں ہیں, اور انہوں نے اس صحرا میں آ کے ٹھکانہ بنایا جو کہ بادشاہ کی جگہ تھی, تو انہوں نے کیا کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ وہ جو کوئی بھی انہیں گرفتار کر کے لاؤ. اب جب بادشاہ کے سپاہی اور بادشاہ کا بیٹا انہیں گرفتار کرنے ہیں تو بیویوں نے دور سے ہی کہا کہ اس حدود سے آگے مت آنا, تم لوگ ناپاک اور ہم لوگ آل رسول سے ہیں. تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. ہندو تھے, سیدھا جانا ہے. وہ ہندو تھے, کافر تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا سینیریو ہے. انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو بی بی نے دعا کی کہ مولا ہمیں یہیں پہ زمین بوس کر دے. تو بیویاں زندہ ہی زمین کے اندر چلی گئی. یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کا بیٹا جو تھا وہ لرز گیا اور وہ بھاگا ان کو بچانے کے لیے. تو بیویوں کا پلو کافی زیادہ پلو زمین کے باہر تھا. اب وہ یہ چیز کو سہ نہیں پایا. اس نے دیکھا یہ یقیناً کوئی ایسی بیویاں تھیں یا کوئی ایسی ہستی تھی جن کو شاید ہم نے چھیڑ کر یا ان کے ساتھ بدتمیزی کر کوئی غلطی کر بیٹھے. انہوں نے معذرت کی اور وہاں روتا رہتا تھا. جب وہ روتا رہتا تھا تو بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ تمہارا بیٹا تو پاگل ہو گیا, ان بیویوں کی قبروں پہ جا کے روتا ہے. تو بادشاہ نے اس ساری حدود کو بی بی کے نام پر مخصوص کر دیا کہ یہاں پہ 72 کنالوں میں یہ جگہ جو ہے یہ میری بیویوں کی ہے. یہ ساری جگہ کو ختم کر کے پورے کا پورا حرم بنانا چاہیے جیسے کہ ایران عراق میں حرم ہوتے ہیں. لیکن یہاں کے لوگوں کو کون ہی سمجھائے اور کیا ہی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ محسن نقوی کا تہہ دل سے شکر گزار کرتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے میری بیوی کے حرم کو ایک دفعہ پھر سے بنایا, یہ راستہ بنایا. ہم نے بی بی کا گنبد یہ دیکھیں. السلام علیکم بنتے مولا علی علیہ السلام بنت ام البنین ہمشیرہ مولا غازی عباس. میری بیوی کے گنبد کو سلام کیجئے اور اپنی دعاؤں کو مانگنا شروع کیجئے. تیری تقدیر بدلوں گا مجھے شبیر کہتے ہیں, میں تیری پیاس اصغر کے لہو سے بھی مٹا دوں گا. میں اکبر ساتھ لایا ہوں, میں صغرا چھوڑ آیا ہوں. میں اکبر ساتھ لایا ہوں, میں صغرا چھوڑ آیا ہوں. اسے شادی پر بلاؤں گا یہ وعدہ کر کے آیا ہوں. میں تیری پیاس اصغر کے لہو سے بھی مٹا دوں گا. مجھے کربل بلا مولا, مجھے زندہ دکھا مولا. مجھے کربل بلا مولا, مجھے زندہ دکھا مولا. دیکھوں آ کے وہ پتھر کٹا تھا جس پہ سر
مولا نے اب جلدی تجھے کربل بلا لوں گا. کہا مولا نے اب جلدی تجھے کربل بلا لوں گا. زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں. یہاں پہ ظاہری رائے ہوئے ہیں. سوری میں مجھے کربل بلا مولا, مجھے زندہ دکھا مولا. میں دیکھوں آ کہ وہ پتھر کٹا تھا جس پہ سر مولا. کہا مولا نے اب جلدی تجھے کربل بلا لوں گا. کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا. زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا. یہ تھی جناب بی بی کے ساتھ میں نے جو آپ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. اب میں ذرا بی بی سے اپنی منقبت اور اپنی دعا پرسا کر لوں. اور یہ رہا میرا وہ جھولا جو میں نے مولا حسین کو حرم میں چڑھانا ہے. یہ بھی مولا غازی عباس کے مولا حسین کے حرم میں ہدیہ ہوگا. اور اس دفعہ چاندی کے جھولے کے ساتھ میں پوری کوشش کروں گی کہ چاندی کا پنجہ بھی میں کربلا میں چڑھاؤں مولا غازی عباس کے حرم میں. تو یہ میری بی بی کے دربار پر آئے ہیں قافلے, کسی گاؤں سے آئے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پر اپنا کربلا کا منظر دیکھنے آئے ہیں. اور میں بی بی سے اپنے کربلا کا دعا مانگنے آئی ہوں, کربلا میں جانے کی اجازت مانگنے آئی ہوں. مجھے یہاں پر کربلا جانا ہے. میں جا رہی ہوں مولا غازی عباس کے پاس امام زامن باندھے. بی بی کے پاس وہاں میں نے امام زامن باندھ دیا ہے. یہاں میں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, ایک آدھی منقبت پڑھوں گی. اور یہ عمران بھائی ایز یوزول جھاڑو لگاتے ہوئے. یہ ہے میرے مولا غازی عباس کا علم. اور یہاں سے میں تو کم از کم کبھی خالی نہیں گئی. اور یہاں سے میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے یہاں سے کبھی کوئی بھی خالی نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر انہوں نے ایک دھاگا لگایا. میری ایک عادت ہوتی ہے کہ جب یہاں پہ اب لوگ اکثر آ کے نا دشیاں باندھ دیتے ہیں. میرا ایک اصول ہے اور بی بی سے مانگی ہوئی دعا ہے, میں ہمیشہ بندھی ہوئی دشیوں کو کھول دیا کرتی ہوں تاکہ جس نے جو دعائیں مانگی ہیں اس کی قبول ہو جائیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگ اتنی کس کے دعائیں کیوں مان دیتے, پھر کہتے ہیں ساڑی تے دعا قبول نہیں ہوتی. اور اتنی کس کے گرے باندھو گے دعائیں کیا خواہ قبول ہوئیں گی. یہ جیسے میں نے اب ایک گرہ کھول دیا اور اس کو کھول کر میں یہاں پر ان کے پاس ہی رکھ دوں گی. ٹھیک ہے. اور یہ امام زمانہ کا امام زامن باندھنے لگی ہوں کہ میری منت ہے یہ کہ ہم جب بھی مولا آپ کی بہن کے پاس اس ایمان کے ساتھ امام زامن باندھ کے جا رہے ہیں کہ جب میں آؤں تو میں کربلا کی زوار بن کے واپس آؤں. اور ہم جس میں چندہ, راشد, ریبا, علیشا, شیزہ, عبداللہ, انشا, مریم کا نام آ گیا, مریم, علیزہ, میں, امی اور عمران بھائی, ہم ٹوٹل 11 لوگ ہیں جو کربلا کی اجازت لینے آئے ہیں. اور میں نے اپنا امام زامن باندھ کر خود کو, میں زیادہ لوز نہیں باندھا کرتی, بی بی کے حوالے کر دیا. ہم لوگوں نے جانا ہے کربلا اور جس کو بھی ضرورت ہوگی وہ اس کو یہاں سے کھولے گا اور وہ لے جائے گا. ٹھیک ہے. کوشش کیا کرو کہ یہاں پہ درشیاں کم اور امام زامن زیادہ باندھا کرو, کیونکہ امام سے بڑھ کر, مولا غازی عباس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی اچھا ضامن نہیں ہے. خدا کے بعد 12 امام 14 معصومین کے بعد کوئی آپ کی ہیلپ کرنے والا نہیں. جب بھی آؤ تو درگاہ پر کہیں پر بھی ہو تو امام زامن باندھو. دھاگے باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا. امام زامن باندھ کے جو ہمارے اسلام کا, جو ہمارے مولا رضا علیہ السلام کا طریقہ کار تھا اس طریقے کو اپناؤ اور یہاں پر امام زامن باندھو اور پھر آپ کربلا کے لیے دعا مانگو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ میری بی بی اپنے بھائیوں سے کہہ کے اپنی کنیز کو کربلا کی زوار نہ بنائے.
تو یہ تھے میرے مولا غازی عباس جو کبھی بھی بی بی رقیہ کی بات کو رد نہیں کریں گے. اور میں یہاں پہ بالی سکینہ کا واسطہ دیتے ہوئے میں کربلا جانے کی التماس کرنے والی ہوں. اور اس کے بعد میں یہاں سے آپ سے لوں گی الوداع. کیونکہ اب آپ جانو، مولا غازی عباس جانے، مولا حسین جانے، اور آپ کے زائرین کی آپ کی لسٹ جانے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں نے اپنے مولا کے سامنے اپنے سارے عریضے رکھ دیے. اب میں کربلا جانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب میں یہاں پہ صرف 2 رکعت نماز پڑھوں گی. آپ مولا کو آخری الوداعی سلام بولیے، اور یہاں پہ آپ بی بی کو آخری الوداعی سلام بولیے تاکہ میں اپنی عبادت میں مشغول ہو سکوں. میں بی بی کو الوداع کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ ہم واپس جا رہے ہیں. اور میرا ایک عادت ہے، ہمیشہ سے ایک اصول ہے کہ میں کبھی بھی کمر کر کے باہر نہیں جایا کرتی، اور ہمیشہ سے اسی طرح میں جاتی ہوں. تو یہ رہی میری بی بی کا حرم. آپ بھی چاہیں تو الوداعی سلام کہہ کے تو نکل سکتے ہیں، کیونکہ بارش ہلکی ہلکی شروع ہو گئی ہے اور میرے میں قدم اٹھانے کی طاقت بھی نہیں ہے. تو میں بھی بس سلولی واپسی پہ گامزن پاؤں سلپ ہو رہے ہیں، چلتے ہیں. کیونکہ بی بی مجھے تو پورا یقین ہے کہ میری دعائیں میں خالی نہیں جا رہی، اور آپ مجھے خالی جانے بھی نہیں دیں گی. اور پلیز جس کی نظر سے یہ ویڈیو گزرے، آپ یہاں تک پہنچ گئے ہو تو آپ آمین ضرور لکھیے گا. آپ ضرور یہ دعا لکھیے گا، میرے لیے آمین کیجیے گا. محبت کو آپ کو دکھاتے ہوئے دروازے سے باہر ہو جاؤں گی، اور وہیں پہ میری ویڈیو آپ کو الوداعی سلام. کوئی بھی دعا، کوئی بھی حاجت ہے تو آپ مانگ سکتے ہو. میرا پورا یقین ہے کہ میری بی بی کسی کو بھی یہاں پر خالی نہیں بھیجیں گی. اللہ حافظ مولا وارث، خدا حافظ. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. اور ہم کربلا جا رہے ہیں. کربلا 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 کربلا. جس نے جانا ہے کربلا نیچے ویڈیو میں لازمی لکھنا آمین. اور انشاءاللہ اسی سال اربعین کی زائرین میں آپ لوگ مجھے لائیو کربلا میں دیکھیں گے. زائرین کو میں اربعین کرواؤں گی، اور یہاں سے اصل میں جانے کو دل ہی نہیں کیا کرتا، میں یہاں پہ کھڑی ہو جایا کرتی ہوں. تو اللہ حافظ مولا وارث، بائے.